اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، بس آپ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ توبہ کی آیت نمبر 116 اور 117 پر آج کا سبق مشتمل ہے، اور آج کے درس کے جو موضوعات ہیں اس میں سے پہلا یہ ہے کہ مومن دنیا کو آخرت کی کامیابی کے لیے استعمال کرتا ہے۔ دوسرا، کیا اصل کامیابی دنیا کی نعمتوں کا حصول ہی ہے؟ تیسرا، نبی خطا سے معصوم ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه ان ابراہیم لأواہ حلیم۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ یعنی چچا آزر جس نے آپ کو پالا تھا کے لیے دعائے مغفرت کرنا صرف اس وعدے کی غرض سے تھا جو وہ اس سے کر چکے تھے۔ پھر جب ان پر یہ ظاہر ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گئے، اس سے لا تعلق ہو گئے، اور پھر کبھی اس کے حق میں دعا نہ کی۔ بے شک ابراہیم علیہ السلام بڑے درد مند، گریہ و زاری کرنے والے اور نہایت بردبار تھے۔ وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم۔ اور اللہ کی شان نہیں کہ وہ کسی قوم کو گمراہ کر دے اس کے بعد کہ اس نے انہیں ہدایت سے نواز دیا ہو، یہاں تک کہ وہ ان کے لیے وہ چیزیں واضح فرما دے جن سے انہیں پرہیز کرنا چاہیے۔ بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ سامعین کرام، سورہ یونس آیت نمبر 116۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، بے شک اللہ ہی کی بادشاہت ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔ یحیی و یمیت، وہی زندگانی بخشتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی نہ دوست ہے اور نہ مددگار ہے۔ سامعین کرام، بہت اہم آیت ہے، اور جو گزشتہ مضمون ہے اس کے ساتھ اس کا خاص تعلق ہے۔ مضمون آیت نمبر 111 سورہ توبہ کی کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کے مال و جان کا سودا کر لیا ہے اور اس کے عوض ان کو جنت دی ہے۔ اور جو پچھلے 2 درس گزر چکے ہیں اس میں یہی تھا کہ مومن اور نبی جو ہیں وہ
کسی غیر مسلم کے لیے استغفار طلب نہیں کر سکتے، یہ ان کی شان نہیں ہے۔ اور آج کا جو کل کا آخری آیت تھی وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ کسی قوم کو گمراہ کر دے ہدایت دینے کے بعد، یہاں تک کہ ان کو خوب وضاحت نہ کر دے ما یتقون، جس سے وہ ان کو بچنا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ آج کا جو سبق ہے سامعین کرام بنیادی یہ ہے، تھوڑا سا اس مضمون پہ توجہ سے سنیں اس مضمون کو۔ بات یہ ہے سامعین کرام کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور ایک خاص مقصد ہے اس کا، جو کہ گزر چکا ہے، ہم نے تقریباً 9 درسوں میں بہت خاص تفصیل سے اس کو پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے یا ایک چیز کا شکریہ یہی ہونا چاہیے کہ اس کی صحیح جگہ اس کا صحیح استعمال ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق اور مالک اور رب ہے، اور وہی ہمارا مقصود و مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام نعمتیں ہمیں اس لیے دی ہیں کہ ہم ان نعمتوں کو استعمال کر کے اس کے قریب ہو جائیں۔ اس پہ ہم بات کر چکے ہیں۔ انسان کی کامیابی اسی میں ہے کہ وہ دنیا کو آخرت کے لیے استعمال کرے، یعنی آخرت کو مقصود بنا کے یا اللہ کو مقصود و مطلوب و محبوب بنا کے دنیا کی نعمتیں استعمال کرے اور اس کا شکریہ ادا کرے، یعنی ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرے۔ کیا مطلب؟ اس کو صحیح استعمال کرے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اور یاد رکھنے کی بھی ہے کہ ایک چیز کا صحیح استعمال ہی اس کا شکریہ ہوتا ہے۔ اور میں اور آپ ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں کہ وہاں اندھیرا ہے، غفلت ہے، تو اس میں جو ہے چیزوں کی حقیقت ہمیں معلوم نہیں ہوتی۔ ہم تو پلاؤ زردہ کھا کے کہتے ہیں کہ الحمدللہ، کہنا بھی چاہیے، لیکن یہ ایک محدود مطلب ہے، اور اس کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں آپ کو عطا فرمائی ہیں ان کو بجا استعمال کریں، بیجا استعمال نہ کریں۔ اور آج کل تو سامعین اکرام ایسا وقت ہے کہ ہر نعمت ضائع ہو رہی ہے۔ زندگی کی بنیادی طور پہ نعمت انسان کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، جسم دیا ہے، پھر یہ دنیا کی ساری نعمتیں ہیں، لیکن روح کو دنیا میں بھجوایا ہے تاکہ اس دنیا کے ذریعے وہ اعلیٰ مقام حاصل کر لے۔ جو لاہوت اس کا مقام ہے وہاں تک یہ پہنچ جائے، یعنی اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ عند ملیک کے مقتدر، اللہ کے دربار میں حاضر ہو، اللہ کے ساتھ ہو۔ لیکن اب یہ ہے کہ یہاں کہ ہم دھوکے میں پڑ جاتے ہیں، عام طور پہ عقل کو استعمال نہیں کرتے، دھوکے میں پڑ جاتے ہیں، ظاہر کو ہی مطلوب و مقصود و محبوب بنا لیتے ہیں اور اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو بھلا دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو بھلا دیا، اور جب انسان اپنے آپ کو بھلا دے تو اس ناکامی اور تباہی اس کا مقدر ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس آیت میں ان اللہ لہو ملک السماوات والارض۔ عام طور پہ دیکھیں سورہ عصر کا مضمون بالکل واضح ہے کہ زمانہ اس بات پہ گواہ ہے کہ لوگ نقصان میں جا رہے ہیں، یعنی نعمتوں کی ناشکری کر کے عذاب کے مستحق بنا رہے ہیں اپنے آپ کو، یا اپنے آپ کو نقصان میں ڈال رہے ہیں۔ یہ سورہ عصر میں بالکل مضمون واضح ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ زمانہ اس بات پہ گواہ ہے کہ انسان نقصان میں جا رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ نعمتوں کو غلط استعمال کر رہے ہیں۔ اب جن دنیاوی گمراہیوں میں ہم پڑ گئے ہیں سامعین کرام، اور یہ میں کسی اور کی طرف اشارہ نہیں کر رہا، اپنے معاشرے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو ہم نے بھلا دیا ہے۔ اوہو، نہیں بلائے تو آپ مجھے کہیں۔ تقریباً یعنی اکثریت لوگوں کی اللہ تعالیٰ کو بھلا چکی ہے، ظاہر کا دھوکہ کھا چکی ہے، ظاہری کو مقصود و مطلوب بنا کے زندگی گزار رہی ہے۔
کامیابی اور ناکامی کا معیار جو ہے وہ دنیا ہے۔ ایک لڑکے کو خوبصورت بیوی مل جاتی ہے مثال کے طور پہ، بڑا خوش ہوتا ہے، یا ایک لڑکی کو خوبصورت لڑکا، اس کا آئیڈیل تو خیر نہیں ملتا بہرحال، تو وہ بڑی خوش ہوتی ہے۔ پھر جب محبت کرنے والا شوہر مل جائے تو وہ اور بھی خوش ہوتی ہے بہرحال۔ پھر جو ہے ہنی مون کے پروگرام بنائے جاتے ہیں، اور پھر پلاننگ کی جاتی ہے، پھر بچوں کی پلاننگ، شادی ہوتے ہی بچوں کی پلاننگ، جب پیٹ بھاری ہو جاتا ہے بچوں کی پلاننگ شروع ہو جاتی ہے کہ کون سے اسکول میں داخل کریں گے۔ یہ ایک یعنی میں کہوں گا کہ یہ دور جاہلیت ہے، یعنی ہم دور جاہلیت میں رہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا ہے، اپنے مقصود و مطلوب و محبوب کو حقیقی جو ہے اس کو ہم بھول چکے ہیں۔ لیکن ایسا کرنا ہمارے لیے، اب اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، لیکن ایسا کرنا ہمارے لیے ہی نقصان کا باعث ہے۔ تو یہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں، ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اس پہ ذرا غور کریں، اس میں مضمون کیا ہے؟ اس میں مضمون یہ ہے کہ لوگوں، تمہارا تو مقصود میں ہوں، مطلوب میں ہوں، محبوب میں ہوں، مجھے چھوڑ کے تم کسی اور کی طرف کیوں دیکھتے ہو؟ کیا کسی اور کے پاس بھی اس زمین و آسمان کی بادشاہی ہے؟ اصل اختیار تو بادشاہ کے پاس ہوتا ہے۔ تو آسمانوں اور زمینوں یعنی اس کائنات کا حقیقی بادشاہ کون ہے؟ نمبر ایک، ظاہر ہے کہ دیکھیں، بادشاہ جو صاحب اقتدار ہوتا ہے، تو آج بھی مطلب یہی ہوتا ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب کی جب وہ ٹور ہوتا ہے، سارے دم چلے اس کے پیچھے لگے ہوتے ہیں۔ جب وزیر اعظم کی سواری آتی ہے، آپ گاڑیوں کو گننا شروع کر دیں، دم چلے ان کے پیچھے۔ پھر جب وہ ایک جلسہ گاہ میں آتے ہیں تو قریب قریب وہی مقربین بیٹھتے ہیں، اور ان کو توقع ہوتی ہے کہ بھئی بس ہم تو وزیر اعظم کے مقربین ہیں۔ یعنی توقعات آپ نے دنیا اور دنیا والوں سے لگا رکھی ہیں۔ آپ کو حقیقت دیکھنا چاہیے کہ حقیقی بادشاہی کس کی ہے، کائنات کا بادشاہ کون ہے، سارا اختیار کس کے پاس ہے، سارے خزانوں کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ہی بادشاہ واحد ہے، پھر دوسری یہ کہ زندگی اور موت، زندگی ہوتی ہے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں، موت ہوتی ہے تو ہم وہ ہو جاتے ہیں، غمگین ہو جاتے ہیں، یعنی موت سے ڈرتے ہیں۔ اور زندگی یعنی کسی کا بیٹا ہو گیا تو آپ دیکھیں کتنی خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ بہرحال میں یہ نہیں کہہ رہا، زندگی اور موت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، یعنی سارا اختیار اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ یحیی و یمیت وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے اور نہ مددگار ہے۔ یعنی حقیقی دوست، ولی، کارساز اور مددگار یہ کون ہے؟ نصیر، مدد کرنے والا۔ بھائی جو مدد کرنے والا ہے حقیقی، سامعین اکرام آپ بھی یعنی مانتے ہیں، ہم لوگ بھی مانتے ہیں کہ ہاں بہت سے ایسے وقت اوقات ایسے آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جہاں ہمیں مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد کر دیتا ہے، چاہے ہم اس سے مانگے یا نہ مانگے، لیکن مشکل حالات سے وہ ہمیں نکال لیتا ہے۔ پھر جب مانگے تو پھر تو بات ہی کچھ اور ہے۔ تو جب دیکھیں ساری بادشاہی، یہ الفاظ سنیں، ساری بادشاہیوں کا مالک، زمین اور آسمان کی بادشاہی، حقیقی اقتدار نمبر ایک، پھر تمام خزانے، اور اس کے خزانے تو ختم ہونے ہی نہیں والے۔ یہ بھی بات سن، وہ تو اس کا تو ہم تصور نہیں کر سکتے، وہ تو مالک الملک ہے، اور دوسرے یہ کہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس کی قدرت کا تو ہم اندازہ لگا نہیں سکتے، سامنے اس کے اقتدار کا اندازہ ہم لگا نہیں سکتے، اس کے خزانوں کا اندازہ ہمیں نہیں ہے۔ تو جب سارے خزانے، سارا اختیار اللہ کے پاس ہے،
وہی زندگی اور موت کا مالک ہے اور وہی حقیقی مددگار اور دوست ہے ہمارا۔ تو اے لوگو، کسی اور کی طرف تم کیوں دیکھتے ہو؟ آؤ مجھ سے سودا کر لو۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ مجھ سے سودا کر لو، اس مال و جان کا اختیار مجھے دے دو، جنت تمہاری ہوئی۔ سامعین کرام، بہت آسان سودا ہے اور ہر شخص کر سکتا ہے۔ جس کے پاس جو کچھ بھی ہے اس کا اختیار اللہ کے حوالے کر دے، اللہ کی مرضی سے استعمال کرنا شروع کر دے، اور تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہم سے ہمارے مال چھیننے والی ذات تو نہیں، وہ تو دینے والی ذات ہے، وہ تو عطا کرنے والی ذات ہے، وہ تو سخی ہے، وہ تو بادشاہ ہے، اس کو تو ہماری مال و جان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو سب کچھ ہمارے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم بیچ دو، جنت لے لو، مال و جان کا اختیار مجھے دے دو، جنت لے لو۔ تو یہ آیت جو ہے یہ سارے مضمون میں ایک اس کا خلاصہ ہے، ایک مکھن ہے، کریم ہے اس کی، کہ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ ہم نے تو کسی کے پاس 2 ٹکے آ جاتے ہیں، کہتے ہیں، وہ کہتا ہے یہ مشکل کے وقت میرے کام آ جائیں گے۔ پھر اقتدار ہے یا کسی کے پاس، تو وہ کہتا ہے کہ بس یہ کرسی جو ہے بڑی مضبوط ہے۔ یا مددگار کسی کا کسی خاص شخصیت سے، بھئی وہ وزیر اعلیٰ کا خاص آدمی ہے، اس سے کہو تمہاری مشکل وہ حل کر دے گا۔ اوہ کتنا گمراہ کن بات ہے۔ وہ وزیر اعظم کا خاص آدمی ہے، اس سے کہو تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بھئی اللہ تعالیٰ سے کیوں نہیں؟ وہ تو قریب ہے، وہ تو مہربان ہے، سارے خزانے اس کے پاس ہیں، اس سے کہو نا، اس سے مانگو۔ بہرحال یہ ساری جو ہے یہ ذہن میں رکھنے کی ہے۔ آج جو اگلی آیت ہے لقد، اس کا ترجمہ ذرا سن لیں۔ لقد تاب اللہ، اللہ تعالیٰ متوجہ ہوا اپنی رحمت کے ساتھ علی النبی، نبی پر، والمہاجرین اور مہاجرین پر، والانصار اور انصار پر، الذین اتبعوہ وہ انصار اور مہاجرین جنہوں نے اس کی پیروی کی، جو ان کے ساتھ رہے، فی ساعت العسرہ مشکل کی گھڑی میں، ساعہ گھڑی، وقت، ساعت وقت کو کہتے ہیں، عسرہ تنگی کے وقت، ان مع العسر یسرا، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، تو یہ وہ عسرہ ہے۔ فی ساعت العسرۃ من بعد، بعد اس کے، ما کادا قریب تھا، یزیغو کہ پھر جاتے، ٹیڑے ہو جاتے، قلوب دل، فریق منہم ان میں سے ایک ٹولی کے، ثم تاب علیہم پھر ان پہ وہ اپنی رحمت کے ساتھ متوجہ ہوا، انہو بہم رؤوف الرحیم بے شک وہ شفقت کرنے والا، رؤوف شفقت کرنے والا، رحیم مہربان ہے۔ سامعین کرام، یہ شان نزول کے حساب سے پہلے اس کی بات کر لیتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ یہ واقعہ جو ہے، یہ آیات جو ہیں، یہ غزوہ تبوک کے تناظر میں ہے۔ غزوہ تبوک ایک ایسا غزوہ تھا جس میں دور کا سفر تھا، اور تبوک یعنی تبوک کا سفر تھا، اور وہ بہت دور تھا، اور پھر گرمی کا وقت تھا، سخت گرمی کا موسم تھا۔ اب ظاہر ہے کہ آپ تھوڑی سی گرمی ہوتی ہے تو ہماری جان نکلنے لگتی ہے۔ پھر فصل پکی ہوئی تھی، اس کو اتارنے کا وقت تھا، تو اگر نہ اتارتے تو وہ خراب ہو جاتی۔ گرمی تھی، دور کا سفر تھا، اور مقابلہ بظاہر بڑے دشمن سے تھا، رومی جو تھے، عیسائی تھے، بہرحال جو بھی تھے،
تو ان سے مقابلہ تھا، وہ کئی گنا، ان کی جو ظاہری طاقت تھی کئی گنا بڑی تھی۔ بہرحال تو پھر پیسے بھی نہیں تھے، سواریاں نہیں تھیں، آپ نے سنا، سواریاں بھی نہیں تھیں، سواریاں کم تھیں، یعنی تعداد زیادہ تھی مجاہدین کی، سواریاں کم تھیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ دور کا سفر تو سواری کے بغیر ہوتا نہیں ہے، پیدل تو آپ اتنا سفر نہیں کر سکتے، تو سواریوں کی وجہ سے بھی کچھ لوگ رہ گئے تھے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ ہم نے پڑھا ہے سورہ توبہ میں ان کے حالات، جو منافقین تھے، منافقین جو تھے، کچھ منافقین تو گئے تھے، حالات سے مجبور ہو کے وہ گئے تھے، ہوتے تھے منافقین جنگوں میں شامل ہوتے تھے، جیسا کہ غزوہ تبوک، غزوہ احد میں عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین 300 ساتھیوں کے ساتھ نکلا، پھر واپس آ گیا۔ بہرحال تو یہ جاتے تھے، لوگ جنگ کرتے تھے، جاتے تھے، اور اب یہ غزوہ جو تھا یہ انتہائی مشکل حالات تھے، ساعت العسرہ، مشکل کی گھڑی تھی، پیسے بھی نہیں تھے، اتنے پیسے نہیں تھے جتنے چاہیے ہوتے ہیں، پھر سخت، میں نے آپ کو ساری بتا دی۔ اس میں ایسا تھا، ایک تو یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو یہاں پہلے الفاظ آئے ہیں، پہلے جو الفاظ آئے ہیں وہ کیا تھے؟ لقد تاب اللہ، اللہ تعالیٰ بظاہر معنی بعض مفسرین نے اس میں لکھا ہے معاف کر دیا اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا نبی اور مہاجر، یعنی ایسے الفاظ۔ سامعین اکرام، یہ قرآن فہمی جو ہے، سچی بات ہے کہ یہ ہر ایک کا کام نہیں ہے۔ پھر یہ یعنی آپ کو میں نے کہا ہے، میں اس وقت تفصیل میں نہیں جاتا، جو اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہیں اور با ادب لوگ ہیں، وہ اس کے اہل ہیں کہ وہ اس کی تفسیر کر سکیں، اس پہ بات کر سکیں، ورنہ دوسرے لوگوں سے پھر غلطی کا امکان ہے۔ آپ تفاسیر میں دیکھیں، بعض مفسرین نے یہاں اس سے معنی یہ لیا ہے کہ نبی، مہاجرین اور انصار سے خطا ہو گئی تھی، اللہ تعالیٰ اس میں معافی کا اعلان کر رہا ہے۔ صریحاً غلط بات ہے، اور سیاق و سباق کے لحاظ سے بھی، پھر نبی کے اور انصار و مہاجرین کے مرتبوں کے لحاظ سے بھی۔ تابہ کا مطلب جو لغوی مطلب ہے، تابہ مطلب پلٹنے کو کہتے ہیں۔ تاب العبد اور تاب اللہ، دو یعنی بندہ پلٹ گیا اور اللہ تعالیٰ پلٹ آیا، تو اس کے معنی بالکل میں آپ کو بتا رہا ہوں، واضح طور پہ آپ کی سمجھ میں آ جائیں گے انشاءاللہ۔ تاب العبد کا مطلب یہ ہے کہ بندہ پلٹ گیا، کس سے؟ اس نے گناہوں سے، غلط طرز زندگی سے تابہ، الا من تابہ و آمن، جو پلٹ آیا اور ایمان لے آیا اور عمل صالح کیا۔ دوسری جگہ کی آیت میں نے سنائی، تو یہاں ہے تابہ۔ تاب اللہ کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پلٹ آیا، یعنی متوجہ ہو گیا، کائے سے؟ رحمت سے۔ تو دو لفظ ایک ہے، تاب العبد اور تاب اللہ۔ یہاں تاب اللہ ہے نا، بندہ پلٹ آیا اپنے گزشتہ گناہوں سے، جو خطا کار زندگی، اس سے پلٹ آیا نیکی کی طرف، متوجہ ہو گیا نیکی کی طرف، اپنی غلطیوں کی یعنی توبہ کر لی، یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں، توبہ کر لی۔ یہاں بھی آتا ہے ثم تاب علیہم لیتوبوا، تاکہ وہ توبہ کر لیں۔ تابہ تو یہ تاب اللہ، یہاں معنی جو ہے وہ صریحاً یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ متوجہ ہو گیا اپنے نبی اور مہاجرین اور انصار پہ۔ بہرحال اس وقت ہم ایسا کرتے ہیں کہ لفظی ترجمہ تو ہم نے پڑھ لیا ہے، کچھ مضمون اس کا رہتا ہے
اور کچھ اس سے انشاءاللہ کل کے درس میں بات کریں گے۔ ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوه فی ساعۃ العسرۃ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم ثم تاب علیہم لیتوبوا انہ بہم رؤوف الرحیم۔ ترجمہ سنا دیجیے۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، بے شک اللہ وہ ذات ہے جس کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں اور زمین کی، یحیی و یمیت، وہی زندگانی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست نہ مددگار۔ لقد تاب اللہ، اللہ رحمت کے ساتھ متوجہ ہوا، علی النبی، نبی پر، والمہاجرین، اور مہاجرین پر، والانصار، اور انصار پر، الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، وہ جنہوں نے پیروی کی نبی کی اس مشکل کی گھڑی میں، من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، بعد اس کے قریب تھا کہ ٹیڑھے ہو جاتے ان میں سے ایک فریق کے دل، ثم تاب علیہم، پھر اللہ نے ان پہ مہربانی فرمائی، انہ بہم رؤوف الرحیم، بے شک وہ بہت شفقت کرنے والا اور مہربان ہے۔ سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور انگلش ترجمہ سنتے ہیں۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ To God belongs the dominion of the heavens and the earth. He gives life and he causes death, and besides God you have neither protector nor supporter. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم
إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. God has redeemed the prophet and the emigrants and the supporters, those who followed him in the hour of difficulty, after the hearts of some of them almost swerved. Then he pardoned them. He is kind towards them, compassionate. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.